بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جیسے ہی مجھ سے الگ ہوا، لیزی نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسٹین گن اس کی پشت سے لگا دی۔ بولی، خبردار، اب حرکت کی تو چھلنی کر دوں گی۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے لیزی سے کہا، خواہ مخواہ تکلیف دے رہی ہو تم اس ہتھیار کو اپنے، میں تو کہتا ہوں اس بیچارے کو حسرت نکال ہی لینے دو اپنے دل کی۔ آپ ان پر وقت برباد نہ کریں، ادھر جائیں، باہر دیکھیں جا کر کیا آفت ڈھا کر آئے ہیں یہ۔ اتنی دیر سے گولیاں چل رہی ہیں اور کوٹھی کے مکینوں میں سے کوئی دکھائی نہیں دیا ہے اب تک۔ ذرا پتہ تو کریں کس حال میں ہیں وہ لوگ، کہیں کام تو نہیں آ گئے ہیں وہ بیچاروں نے ہمیں بچانے کی خاطر جان نہ گنوا دی ہو اپنی۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیزی، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ تم اسے دیکھو، میں خبر لیتا ہوں ان کی جا کر۔ میں باہر جانے کے لیے مڑا تو وہ نیچے پڑا ہوا شخص بولا، تو کیا تم دونوں اس کوٹھی کے مکینوں میں سے نہیں ہو؟ پھر کون ہو تم لوگ؟ تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم کون ہیں؟ میرے بجائے لیزی نے کرخت آواز میں کہا، غرض ہے جبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں۔ آپ کا پورا نام الزبتھ فینلی تو نہیں ہے؟ اوہ، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ لیزی نے چونک کر کہا۔ میں بھی جاتے جاتے ٹھٹک کر رک گیا اور مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اطمینان سے لیزی کی طرف مڑ گیا، بولا، میرا شبہ درست ہی ثابت ہوا، ہمیں واقعی غلط فہمی ہو گئی تھی میڈم۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، آنکھیں میری حیرت سے بات تھیں۔ میں نے پوچھا، اوے تو ہے کون میاں؟ ذرا کھل کے تو بات کر، کون سے شبے، کس غلط فہمی کی بات کر رہا ہے تو؟ وہ الزبتھ ہی سے مخاطب تھا، بولا، ہمیں سان فرانسسکو سے ڈاکٹر دمن نے آپ کو کراچی آمد کی اطلاع دی تھی۔ ہم ایئرپورٹ بھی گئے تھے آپ دونوں کو لینے کے لیے، میرا مطلب آپ سے اور غلام جیلانی سے ہے، مگر وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ خصوصی طیارہ جس سے آپ لوگ آ رہے ہیں صبح کراچی پہنچے گا۔ چنانچہ ہم واپس چلے گئے، مگر 11:15 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ آپ دونوں کراچی پہنچ گئے ہیں اور کچھ اجنبی لوگ آپ کو ایمبولینس میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ غلام جیلانی کہاں ہے میڈم؟ الزبتھ نے الجھن امیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیا چکر ہے جناب علی؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ مجھے بھی شبہ تھا کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ یہ لوگ اگر نہ بھی آتے تو میں تمہیں ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرتا، اسی لیے میں نے پلاسٹر بھی اتار دیا آتے ہی۔ الزبتھ چونک کر بولی، ارے ہاں، یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ پلاسٹر اب نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے پیروں پر؟ میں نے اس شخص سے پوچھا۔ ہاں تو بڑے بھائی، کیا نامی اس میں گرامی ہے آپ کا؟ اور اس کوٹھی کے لوگوں کا کیا بنایا ہے آپ نے؟ کہیں باندھ کے ڈال دیا ہے انہیں یا حیات کے سمندر پار اتار آئے ہو؟ پہلے تو آپ مجھے معافی دے دیں جیلانی صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نادانستگی میں کس سے الجھنے کی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو لوگ آپ دونوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں انہوں نے یوں آزاد تو نہیں چھوڑ رکھا ہوگا آپ کو۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ کہیں قید ہوں گے آپ دونوں۔ چوکیدار اور مالی کے سوا ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ہی مل سکی تھی ہمیں اس پوری کوٹھی میں۔ شاید کچھ اور لوگ بھی تھے جن سے گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا کچھ دیر، یا وہ بھی آپ ہی لوگوں نے چلائی تھیں؟ ویسے ابھی آپ کوٹھی کے مکینوں کا ذکر کر رہے تھے، ہاں 2 آدمی اور تھے یہاں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ قسم کے۔ گولیاں انہوں نے ہی چلائی ہوں گی۔ فائرنگ کی آواز سن کر ہی بیدار ہوا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ پھر لیزی سے پوچھا، یہ سٹین گن کہاں سے ملی تھی تمہیں؟ وہ فیروز دے کر گیا تھا۔ ابھی گولیوں کی آواز سن کر میں کمرے سے نکلی تو وہ بھاگتا ہوا ادھر جا رہا تھا۔ اس نے مخالف سمت میں اشارہ کر کے کہا، مجھے دیکھ کر سٹین گن میرے ہاتھ میں تھما دی اور بولا، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، ادھر آئے تو تم روکنا اسے، میں دوسری طرف دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا۔ اس کے جاتے یہ لوگ ادھر آ گئے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی فائر جھونک مارا ان پر۔ ان کے 2 ساتھی جو آگے تھے گولیاں کھا کر فوراً ہی گر پڑے تھے اور ان دونوں نے ہاتھ اٹھا کر امان طلب کر لی تھی۔ اسی وقت آپ آ گئے اوپر سے۔ اس کا مطلب ہے وہ دونوں جان بچا کے نکل گئے یہاں سے اور ہمیں ٹکرا دیا آپس میں۔ میں نے کہا، چلو ان زخمیوں کو سنبھالو، جلدی سے، کوئی مر تو نہیں
نہیں گیا ان میں سے۔ میرے ساتھ وہ شخص بھی آگے بڑھا، اس نے ان دونوں زخمیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، وہ سیدھا اسی شخص کی طرف گیا تھا جو میرے ہاتھوں بے ہوش ہوا تھا۔ اسے ٹٹولتے ہوئے وہ بولا، شکر ہے یہ زندہ ہے ابھی۔ میں نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، یہ صرف بے ہوش ہوا ہے، ہوش آ جائے گا ابھی اسے۔ ان دونوں کو سنبھالو، انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اس نے ادھر آ کے باری باری ان دونوں کو ٹٹولا، ان کے زخموں کا معائنہ کیا، دونوں کو پیٹ میں گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں چھوڑ کر سیدھا ہو گیا، بولا، یہ تو ختم ہی ہو گئے سمجھیں، ان کا بچنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا مجھے، بیچارے غلط فہمی میں اپنوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ لیزی نے افسوس سے کہا، ان دندوں میں یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس پر اتنا افسوس نہ کریں۔ شکر کی بات یہ ہے کہ آپ دونوں صحیح سلامت مل گئے ہمیں، یہ دو کیا اور 10 آدمی بھی آپ پر قربان کیے جا سکتے تھے۔ آپ دونوں پر آئیں، اب آپ لوگ میرے ساتھ آئیں۔ وہ انہیں چھوڑ کر باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو یار، ایسی بھی کیا جلدی ہے، مجھے اپنا سامان تو لے لینے دو کمرے سے اپنے۔ ہاں سامان تو ضرور لے لیں آپ، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ جاتے جاتے رک کر پلٹ آیا۔ میں نے لیزی سے کہا، لیزی تم بھی اپنی اٹیچی وغیرہ لے آؤ جا کر، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ اسٹین گن اپنے شانے سے لٹکا کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس شخص سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے بھائی؟ وہ تو بتا دے میرے یار۔ شرافت علی نام ہے میرا، بہت پرانا خادم ہوں میں ڈاکٹر صاحب کا۔ وہ بولا، بڑی غلطی کی ہے یار، تیرے والدین نے ایسا نام رکھا ہے جو کسی طرح فٹ نہیں بیٹھتا تجھ پر۔ بس جی، ان بیچاروں کو کیا معلوم ہوگا کہ ان کا یہ شرافت علی کتنا شریف نکلے گا آگے جا کے۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہی ہے تو بھی، ماں باپ تو اپنی اولاد کو کسی اچھے سے اچھے کھانے میں ہی فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ برے سے برے آدمی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا اچھا آدمی بنے، مگر آدمی کی ہر خواہش پوری کہاں ہوتی ہے میرے یار۔ وقت کی گردش آدمی کو کیسے کیسے چکر دیتی ہے اور کہاں لے جا کے پھینک دیتی ہے، اس کا پہلے سے تو کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے والدین نے بھی میرے لیے بڑے سہانے سپنے سجا رکھے تھے آنکھوں میں اپنی، اور ماں جی تو میری اب بھی مجھے بہت بڑا آدمی ہی سمجھتی ہے۔ اسے تو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا جسے دعائیں دیتے اس کی زبان نہیں تھکتی، کہاں کہاں رلتا پھرتا ہے، کس کس چکی میں پیسا جاتا ہے۔ ہاں جی، تقدیر سے کون جیتا ہے آج تک، سب اسی کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ میں نے کمرے میں جا کر وہ جوتے اپنے پیروں میں چڑھا لیے جو فیروز میرے لیے لایا تھا، وہ بالکل میرے ہی ناپ کے تھے۔ پھر مسہری کے نیچے سے اٹیچی نکال کر چلنے کے لیے تیار ہوا تو شرافت علی بولا، وہ پلاسٹر کیا کیا جلانی آپ نے جو آپ کے پیروں پر چڑھا تھا، اس کا کیا کرو گے تم؟ وہ تو میں نے پھینک دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے کر دیا تم نے؟ وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا، اس کی حالت دیدنی تھی، منہ اس کا کھلا ہوا تھا اور حیرت سے واہ آنکھیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے لیے اپنی سنجیدگی برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح ہنسی کو اندر ہی اندر گھونٹ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جانتا تھا اتنی رات گئے اس کی یہاں آمد اور یوں ہنگامہ آرائی کے پس پردہ کون سا جذبہ کار فرما ہے اسے۔ مجھ سے اتنی ہمدردی تو نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ محض میری خاطر خطرات کے سمندر میں کود پڑتا، اسے ان ہیروں کی کشش ہی وہاں تک کھینچ لائی تھی۔ لیکن یہ سن کر اس کے دل پر آرے چل گئے تھے کہ وہ بیش بہا ہیرے میری ناواقفیت کی بنا پر اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ میں نے اس کی حالت سے دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے ہوئے بظاہر اچنبے سے پوچھا، کیا ہو گیا بڑے بھائی؟ تم یہ اچانک اتنے پریشان اور سراسیما سے کیوں نظر آنے لگے ہو؟ آخر میں اس بیکار پلاسٹر کے ٹکڑوں کو پھینکتا نہیں تو اور کیا کرتا؟ بیکار پلاسٹر کے ٹکڑے؟ وہ بڑبڑایا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ پلاسٹر کے ٹکڑے بالکل بیکار ہی تھے؟ اس میں یقین اور بے یقینی کی کیا بات ہے؟ میں نے خود انہیں کاٹ کر اتارا تھا اپنے پیروں پر سے، مجھے تو ان میں سے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی تھی جس کی بنا پر میں انہیں کوئی کارآمد شے سمجھ سکتا۔ وہ چند ثانیے ٹٹولنے والی گہری نظروں سے میری صورت تکتا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں میرے دل کی کتاب کا ایک ایک ورق کھول کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک لمبی سانس لے کر بولا، سمجھ میں نہیں آتا کچھ، میں نہیں کہہ سکتا کہ تم جھوٹ
بول رہے ہو یا واقعی بے خبر ہو، حالانکہ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم ایک نکارہ شے کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہو، آخر تھا کیا اس میں؟ تو تمہیں واقعی کچھ پتا نہیں ہے؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر دمن تو کہتے تھے تم جانتے ہو اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جانتا ہوں میں؟ اوے یار کچھ بک بھی تو کہ ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی زبردست غلطی کر بیٹھا ہوں؟ کیا اس بار بھی اس پلاسٹر کے نیچے کوئی خزانہ دبا رکھا تھا اس دمن نے؟ کیا ایک بار پھر میں کیریئر بن گیا ہوں؟ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے تک رہا تھا، بڑی الجھن میں گرفتار تھا وہ، اور شاید یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے اس بیان کو وہ کس کسوٹی پر پرکھے، کس پیمانے سے ناپے اور کون سی میزان پر چڑھا کر اس کا وزن دیکھے۔ جیلانی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم سے کیا کہوں، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟ میرے یار تم پہیلیاں کیوں بجھوا رہا ہے مجھ سے؟ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ تو نے کیسے جان لیا کہ میں مذاق بھی کر سکتا ہوں تجھ سے؟ تیرا میرا مذاق کا بھی کوئی رشتہ بنتا ہے کیا؟ کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ کہہ ہی کیا سکتا ہوں؟ وہ بڑبڑانے لگا، چہرہ اس کا ایسا ہو رہا تھا جیسے موت ہو گئی ہو اس کی کسی بہت ہی قریبی عزیز کی۔ آواز سے بھی اس کی ایسے ہی کسی اندوہناک حادثے کا گمان گزرتا تھا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا تھا، لیکن میرے سامنے بھی کچھ مصلحتیں تھیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگا، ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے، کاروبار میں وہ کبھی جھوٹا ثابت تو نہیں ہوا ہے، کبھی وہ چھوٹی سے چھوٹی بددیانتی کا مرتکب بھی نہیں ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ مگر آدمی کی نیت بدلتے دیر کتنی لگتی ہے؟ بڑے بڑے عابد زاہد قسم کے لوگ منٹوں میں بہک کر عمر بھر کی عبادت و ریاضت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ پیسہ ہے ہی بڑی ذلیل شے، آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتا۔ ہم بھی آدمی ہی ہیں نا، مگر کیا کیا نہیں کرتے اس ذلیل شے کی خاطر۔ لیکن میرے بھائی اس سوکھے ہوئے پلاسٹر کا پیسے سے کیا تعلق؟ کیا دولت بھر رکھی تھی اس میں تم نے؟ چھوڑو اس قصے کو، جلدی سے نکل چلو یہاں سے۔ بڑی گولیاں چلی ہیں یہاں، پاس پڑوس والوں میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع نہ کر دی ہو۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، میں نے بھی اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے کہا، اب خیال آیا ہے تمہیں اس کا؟ ہم باہر نکلے تو لیزی بھی اپنی اٹیچی سنبھالے ادھر ہی چلی آ رہی تھی۔ ہم تینوں ایک ساتھ باہر نکل آئے، دونوں مین گیٹ چوپٹ کھلے ہوئے تھے، دو کاریں بھی موجود تھیں وہاں۔ شرافت علی نے آگے والی سیاہ مرسیڈیز کی طرف بڑھتے ہوئے آواز دی، نادر خان کوٹھی کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، باز کیا کام ہو گیا؟ مرسیڈیز کی آڑ سے نکل کر ایک شخص آگے آتے ہوئے بولا۔ ہاں، شرافت علی نے کہا، سب کو بلا لو اور دیکھو اندر ہمارے دو آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں، وہیں غلاموں بھی بے ہوش پڑا ہے، اسے اٹھا کر پیچھے والی گاڑی میں ڈال دو، دونوں لاشیں ڈگی میں ٹھونس دینا، لیکن خیال رکھنا خون کا کوئی ہلکا سا نشان بھی گاڑی پر نہ لگ پائے۔ میں چل رہا ہوں، تم سب کو لے کر آؤ میرے پیچھے۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر مرسیڈیز میں بیٹھ گیا تو تاریکی سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا چلیں باس؟ ہاں، شرافت علی نے باروب آواز میں کہا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے ہیروں کے بارے میں اسے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ میرے لیے بالکل اجنبی شخص تھا۔ جس طرح دمن کا نام لے کر فیروز مجھے ایئرپورٹ سے اٹھا لایا تھا، اسی طرح یہ شرافت علی بھی فراڈ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اسے باس کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ان کا سربراہ ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے گینگ کا مختار کل وہی ہے یا اس کے اوپر بھی کوئی ہے۔ بہرحال میں اپنا اطمینان کیے بغیر اس کے سامنے ہیروں کا نام بھی لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ میرے یار، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ سے ہمیں کچھ غلط لوگ اٹھا لے گئے ہیں؟ ہم تمہارے طرف سے غافل تو نہیں رہ سکتے تھے جیلانی۔ ہم 9 بجے سے کچھ پہلے ایک ایمبولنس کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے، وہاں معلوم ہوا کہ تمہارا طیارہ صبح سے پہلے نہیں پہنچ سکے گا، تو ہم نے وہاں رات کالی کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس چلے آئے، لیکن وہاں ایک آدمی کو چھوڑ آئے تھے۔ اگر طیارہ رات ہی میں کسی وقت آ جائے تو وہ مجھے فون کر کے بتا دے اور میرے پہنچنے تک تمہارے ساتھ رہے۔ چنانچہ جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ طیارہ آ چکا ہے، اس نے مجھے فون پر اس کی اطلاع دی اور خود تمہاری طرف چل دیا، لیکن اس نے تمہارے پاس دوسرے لوگوں کو دیکھا تو تمہارے قریب جانے کی بجائے دور ہی سے نگرانی کرنے لگا۔ وہ تمہیں ایمبولنس میں سوار کر کے لے آئے، وہ انہیں وہاں روک
روک تو نہیں سکا تھا، لیکن اس نے ایمبولینس کا نمبر اور اس پر لکھا ہوا اسپتال کا نام نوٹ کر لیا تھا۔ فون ملنے کے بعد مجھے ایئرپورٹ پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا۔ وہاں پہنچنے والے اس شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں اسپتال کی اس نمبر کی ایمبولینس تمہیں لے گئی ہے، تو میں ایئرپورٹ سے سیدھا اس اسپتال پہنچا جس کا نام ایمبولینس پر لکھا تھا۔ وہاں وہ گاڑی بھی موجود تھی اور اس کا ڈرائیور بھی۔ ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ ایئرپورٹ سے لائے جانے والے مریض کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہی نہیں، 100 روپے کا ایک نوٹ اس کی جیب میں گیا تو وہ ہمارے ساتھ اس کوٹھی تک بھی چلنے کو راضی ہو گیا۔ اس طرح میں چند گھنٹے بعد ہی تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ طیارہ صبح سے پہلے نہیں پہنچے گا، تم نے اپنا آدمی وہاں چھوڑنا ضروری کیوں سمجھا تھا؟ اس لیے کہ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ ایک طیارہ جسے 9 بجے پہنچنا تھا، اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو بھی گیا تھا تو 1-2 گھنٹے کی تاخیر ہو سکتی تھی۔ صبح پہنچنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا شاید کسی غلط فہمی کی بنا پر طیارے کے پہنچنے کا صحیح وقت نہیں بتایا گیا تھا مجھے۔ لیزی جو خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی بولی، یہ کون لوگ تھے جو ہمیں اس طرح لے گئے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ مجھے نہیں معلوم ہو سکا میڈم۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لینے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ وہ کون لوگ ہیں اور یہ بھی ان کا مقصد کیا تھا۔ اس طرح آپ لوگوں کو لے جانے سے میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے تمہیں پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، یا پھر انہوں نے اس طرح وارننگ دی ہے تمہیں۔ یاد کرو آج کل کس سے آن بن تو نہیں چل رہی ہے تمہاری۔ میں نے معلوم کیا ہمارا تو پیارے دھندا ہی ایسا ہے، دشمنیاں تو اس میں قدم قدم ساتھ چلتی ہیں۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ انہوں نے اس طرح وارننگ دی ہے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ بالکل سیدھی سی بات ہے یار، ایک تو انہوں نے ہمیں اغوا کیا، لیکن کہیں قید کرنے یا تکلیف پہنچانے کی بجائے ہمارے آرام و آسائش کا خیال رکھتے رہے وہ، اور جب تم وہاں پہنچے تو کوئی خاص مقابلہ نہیں کیا انہوں نے تمہارا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کے ہمیں تمہارے حوالے کر گئے ہوں، ورنہ اگر مقابلے سے بھاگنا بھی تھا تو انہیں تو ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش تو ضرور کرتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب علی، بالکل درست خیال ہے آپ کا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ لیزی بولی، بات تو میری بھی جی کو لگتی ہے جیلانی تمہاری، مگر اس سے بھی یہ پتہ تو نہیں چل سکتا کہ وہ ہیں کون لوگ، لیکن کچھ اندازہ تو لگایا ہی جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچو جنہوں نے تم سے کوئی مطالبہ کیا ہو کبھی اور تم نے ان کی بات نہ مانی ہو، یا کسی ایسے دشمن کو یاد کرو جسے حال ہی میں کوئی نقصان پہنچایا ہو تم نے۔ اس نے کار کو ایک جدید طرز کے بنگلے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، لو اب تم لوگ آرام کرو یہاں، میں دوپہر کے قریب آؤں گا تمہارے پاس۔ کیوں، کیا کہیں جا رہے ہو ہمیں یہاں چھوڑ کر؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ بنگلہ تمہارے لیے ہے، جب تک کراچی میں ہو یہاں رہو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں۔ یہاں ٹیلی فون تو ہوگا نا؟ میں نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یہاں، اس نے جواب دیا۔ میں ڈاکٹر دمن سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا نمبر دیتے جاؤ مجھے۔ کیا بات کرو گے اس سے؟ کیا یہ معلوم کرو گے کہ تم صحیح لوگوں کے پاس پہنچ سکے ہو یا نہیں؟ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں یہی سمجھ لو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے تم مجھے بھی کوئی فراڈ ہی سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم اطمینان کر لو اپنا، ان حالات میں تمہیں ایسا کرنا بھی چاہیے، اس نے کہا اور اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کے مجھے دے دیا۔ لیزی بولی، اس کی کیا ضرورت ہے جناب علی، ڈاکٹر کا نمبر تو مجھے بھی معلوم ہے، اور پھر ہمارے پاس پام روز چیریٹی ہسپتال کے جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ہیں ان میں ہسپتال کے ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہیں۔ اوہ ہاں ٹھیک کہا تم نے، اس کا خیال نہیں تھا مجھے۔ کار گیٹ سے اندر داخل ہو کر رک چکی تھی اور دربان نے لیزی کی طرف کا دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ لیزی اور میں اپنے اٹیچی کیس اٹھا کر باری باری کار سے اتر آئے۔ شرافت علی نے دربان سے کہا، خان یہ مہمان ہیں، انہیں اندر پہنچا دو اور ماسی کو بولو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے انہیں۔ جی صاحب بول دے گا صاحب، ہم کیا ابھی اس کو اٹھا کے بول دے؟ میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی سونے دو اسے، صبح بتا دینا۔ شرافت علی ہمیں خدا حافظ کہہ کر واپس چلا
گیا تو دربان نے ہمیں اندر لے جا کر ایک کمرے میں ہماری اٹیچیاں رکھ دیں اور بولا آپ لوگ اس کمرے میں آرام کریں جناب، کوئی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا دیں، ہم حاضر ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہمیں الگ الگ کمرے چاہیے خان، ایک کمرے میں گزارا نہیں ہوگا ہمارا، ایسا بات ہے تو ایک آدمی ادھر چلا جاؤ۔ اس نے سامنے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس کمرے میں رہو لیزی، میں سامنے والے میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے اٹیچی اٹھائی اور ادھر بڑھ گیا۔ صبح ہو رہی تھی، چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ رات بھر کی بے آرامی اور بھاگ دوڑ نے تھکا دیا تھا مجھے۔ آرام دہ بستر دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بستر پر جا گرا۔ میں گہری نیند میں ڈوبا بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو معلوم ہوا کہ زمین تو جوں کی توں ساکت ہی تھی، البتہ وہ زلزلہ خانم لیزی میرے قریب کھڑی بری طرح مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کے پوچھا، کیا ہوا مائی ریسپیکٹڈ لیڈی؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے آپ پر جو صبح صبح زلزلہ بن کے آئی ہیں آپ؟ واہ جناب عالی، آج تو کمال ہی کیے دے رہے ہیں آپ۔ یہ صبح صبح ہے، ذرا گھڑی تو دیکھیں، 1 بج رہا ہے دن کا، اور 1 گھنٹے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں آپ کو۔ او ہاں، یہ تو یاد ہی نہیں رہا مجھے، صبح ہوتے ہوتے تو لیٹا تھا میں بستر پر۔ میں نے کہا اب اٹھیں، وہ شرافت علی نے فون کیا تھا، ابھی کہہ رہا تھا میں آ رہا ہوں، آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ اچھا کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہے یہاں؟ بڑی بھوک لگی ہے اس وقت تو۔ میں نے پوچھا سب کچھ ہے، آپ چلیں ڈائننگ روم میں، میں نے بھی نہیں کھایا ہے ابھی تک کچھ۔ وہ بولی ٹھیک ہے تم چلو بیگم غیاث احمد، میں بھی آتا ہوں ابھی۔ میں نے شرارت سے کہا دیکھیں جناب علی، اس نام سے نہ پکارا کریں، اب آپ مجھے، میں نہیں جانتی کسی غیاث احمد کو۔ میں نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا اور شوخی سے بولا واہ بھائی کمال کی شے ہو تم بھی لیزی بیگم، وہاں سان فرانسسکو میں تو بڑی شناسائی تھی تمہاری اس غیاث احمد سے، اب پہچاننے سے بھی انکار ہے اسے۔ تب بات اور تھی، اس وقت تک میں آپ کو نہیں جانتی تھی، اب میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ بڑی بے وفا ہو بھائی لیزی، تم نے تو اتنی جلدی آنکھیں پھیر لیں اس غریب سے، کیا سوچے گا وہ؟ سوچنے دیں اسے، جو کچھ اس کا جی چاہے سوچتا رہے، مجھے اس کی فکر بالکل نہیں رہی ہے اب۔ اوے لے بھائی، غلام جلانی پٹھے گیا اب تو کام سے۔ یہ لیزی بیگم تو تجھے بالکل ہی اتار بیٹھی ہے دل سے اپنے، کیا کرے گا تو اب؟ کسے بنائے گا اپنی زندگی کا ہم سفر؟ یہ تو گئی ہاتھ سے تیرے۔ میں نے غمزدہ لہجے میں کہا ایسی باتیں نہ کریں جناب علی، آپ تو میری زندگی ہیں، میں آپ کو دل سے کیسے اتار سکتی ہوں؟ ایسا کر کے میں کہاں زندہ رہ سکوں گی؟ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا جو آپ اخذ کر رہے ہیں۔ اور کیا مطلب تھا پھر؟ تم نے صاف صاف تو کہا ہے کہ تمہیں اب بالکل فکر نہیں رہی ہے میری۔ دیکھیں جناب علی، پریشان نہ کریں مجھے، آپ خوب جانتے ہیں میں نے جو کچھ کہا ہے وہ غیاث احمد کے لیے تھا، اور آپ غیاث احمد نہیں غلام جلانی ہیں۔ میں نے آپ کو چاہا ہے، آپ سے محبت کی ہے، میرے دل میں صرف آپ کی تصویر نقش ہے، کسی غیاث احمد کی نہیں۔ وہ افسردہ سی نظر آنے لگی تھی، اداکاری کے فن میں بڑی طاقت تھی وہ۔ اگر گریگری نے مجھے اس کے دروں بروں سے آگاہ نہ کر دیا ہوتا تو اس نے تو میری بینائی کو دھوکہ دے ہی دیا تھا، اس کی چالیں مجھ پر عیاں نہ کر دی گئی ہوتی تو لمحوں میں مات کھا چکا ہوتا میں۔ اس بنی اسرائیل کی شاطر سے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار تو وہ اس طرح کرتی تھی جیسے مجھ سے زیادہ عزیز دنیا کی کوئی شے نہ ہو اسے، بس میں ہی اس کا مقصد حیات ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا صدقے بھائی صدقے، قربان جائیے آپ کی محبت کے خانم، لیں کان پکڑ لیے، معافی دے دیں حضور اور افسردگی دور کر دیں اپنے اس سوہنے مکھڑے سے۔ آپ کی یہ سوگواری دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے دل خون ہونے لگتا ہے میرا۔ لیں اب مسکرا دیں ذرا تاکہ اقرار آ جائے میرے اس دل ناتواں کو۔ وہ ایک ادا سے مجھے دیکھ کر مسکرائی اور شرما کر اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ اس گھڑی وہ ایک خالص مشر کی دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا اس لمحے کہ وہ امریکہ سے امپورٹ کی گئی ہے۔ آنکھوں میں اس کی میری محبت کے چراغ روشن تھے، وہ بمشکل اپنے گلاب کی پنکھڑی جیسے
نازک لبوں کو حرکت دینے میں کامیاب ہو سکی، مدھم سروں میں بس اتنا ہی کہہ پائی، وہ ستایا نہ کریں ہمیں آپ جناب عالی، آپ بھی اپنی اداؤں پر قابو رکھا کریں، مائی ریسپیکٹڈ لیڈی، مجھے امتحان سے نہ گزارا کریں یوں آپ۔ اس کے رخسار دمک اٹھے، بولی اف اللہ، آپ جائیے نا، تیار ہو کر آئیں، جلدی سے ہمیں بھوک لگی ہے۔ اوہ یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، میں نے چونک کر کہا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف مڑ گیا۔